السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کچھ بتائیے، ان کا کیا نام تھا وغیرہ وغیرہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک عظیم مجتہد، عظیم امام ہیں۔ آپ کا نام تھا نعمان بن ثابت۔ امام اعظم کے نام سے بہت مشہور ہیں، یہ آپ کا لقب ہے۔ امام اعظم کی پیدائش ہوئی ہے 80 ہجری میں اور آپ کا انتقال ہوا ہے 150 ہجری میں۔ جی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا کی برکت ہیں، اہل بیت کی بارگاہ سے تربیت یافتہ ہیں۔ جی پوری دنیا میں جو قرات باقاعدہ لوگ پڑھ رہے ہیں، انہی تمام قرتوں میں ایک قرت ہے قرت امام عاصم، امام عاصم کی قرت۔ ہم لوگ جو قرت پڑھتے ہیں نماز میں، یہ امام عاصم کی قرت ہے، اور امام عاصم کی قرت پوری دنیا میں مشہور ہے۔ جی اور یہ امام عاصم ہمارے امام اعظم کے استاذ ہیں۔ جی ماشاء اللہ۔ پھر امام عاصم کے جو شاگرد ہیں، ان میں سے ایک شاگرد کا نام ہے امام حفص۔ امام حفص کی روایت بہت زیادہ مشہور ہے، آج کل اتنی زیادہ مشہور ہے کہ اس کو قرۃ حفص بھی کہا جاتا ہے۔ امام حفص جو تھے، یہ خود ہمارے امام اعظم کے دوست ہیں، ساتھی ہیں، اور ساتھ میں کاروبار کیا کرتے تھے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اسی کے ساتھ ساتھ فروع عقائد میں دو امام ہیں، ایک کا نام ہے امام ابو منصور ماتریدی اور ایک کا نام ہے امام ابو الحسن اشعری۔ امام ابو منصور ماتریدی جو ہیں، ہم لوگ چونکہ انہی کو پیروکار ہیں، امام ابو منصور ماتریدی بھی امام اعظم کے پیروکار تھے، حنفی تھے۔ اسی سے آپ لگائیے، بڑے بڑے صوفی، حضرت خواجہ غریب نواز، حضرت قطب الدین بختیار کاکی، حضرت محبوب الہی، یہ بڑے بڑے صوفیہ بھی امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد تھے۔ جی وہ ہمارے امام اعظم ہیں۔ اور پوچھیے، کیا پوچھنا ہے؟ حضرت ایک اور سوال تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تابعی ہیں یا نہیں ہیں؟ اچھا، جی تابعی کہتے ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں صحابی کو دیکھا ہو اور دنیا سے ایمان کے ساتھ گئے ہوں، وہ تابعی ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے صحابہ کی زیارت کی ہے، اس پر اتفاق ہے کہ امام اعظم تابعی ہیں۔ جی کتنے صحابہ کو دیکھا، کہاں دیکھا، اس سلسلے میں روایات مختلف ہیں، مگر اس بات پر اتفاق ہے کہ صحابی کی زیارت امام اعظم نے کی ہے، اور اس حساب سے امام اعظم تابعی ہوئے۔ اور کیا حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 17 حدیثیں یاد تھیں؟ یہ تو ایک مذاق ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں اگر کسی کا یہ کہنا کہ ان کو 17 حدیثیں یاد تھی، تو امام اعظم کو تو چھوڑیے، بہت عظیم شخصیت ہے، ان کے شاگردوں کو دیکھ لیجئے۔ عبداللہ ابن مبارک کو 1,00,000 حدیثیں زبانی یاد تھی۔ سبحان اللہ۔ آپ یزید بن ہارون کو پڑھ لیجئے، عاصم بن علی کو پڑھ لیجئے جو امام اعظم کے شاگرد ہیں، امام ابو یوسف کو پڑھ لیجئے، امام محمد کو پڑھ لیجئے۔ ارے بھائی، جن کے شاگردوں کی تعداد ہی تقریباً 4,000 سے زیادہ ہو، 4,000 سے زیادہ، جن کے شاگردوں میں بڑے بڑے محدث آتے ہوں، ان کو صرف 17 حدیثیں یاد تھی، تو یہ غیروں کی پھیلائی ہوئی ایک جھوٹی بات ہے۔ جی حضرت ایک اور سوال تھا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کن حضرات سے علم حاصل کیا؟ پہلے تو یہ جان لیں کہ امام اعظم نے تقریباً 4,000 سے زیادہ ان کے شیوخ ہیں جن سے آپ نے علمی استفادہ کیا، 4,000 سے زیادہ۔ اب ان 4,000 میں ایسی ہستیاں ہیں، سبحان اللہ، حضرت عمر فاروق اعظم کے غلام، حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پوتے، حتیٰ کہ امام زین العابدین کے بیٹے امام باقر، امام زید شہید، امام باقر کے بیٹے امام جعفر صادق، امام حسن جو حضرت علی کے بڑے بیٹے تھے،
امام حسن کے پوتے کئی ایک پوتوں سے، جی تو اہل بیت اطہار سے عبداللہ ابن عباس کا جو ہے طریقہ علم، جی عبداللہ ابن مسعود کی بارگاہ سے علمی استفادہ کرنے والوں سے امام اعظم نے علمی استفادہ کیا، تو بڑے بڑے اکابر صحابہ کے بیٹوں سے حضرت امام اعظم نے علم حاصل کیا۔ ایسے ایسے اساتذہ جو اپنے دور میں علم کا پہاڑ لوگ سمجھتے تھے انہیں، ان کی بارگاہوں سے امام اعظم نے علمی استفادہ کیا، اور 4000 سے زیادہ شیوخ ہیں آپ۔ جی جی اور ایک اور حضرت سوال تھا کہ جیسے اور کچھ معلومات دے سکتے ہیں آپ مجھے؟ امام اعظم کے بارے میں تو بہت کچھ دے سکتا ہوں، اب آپ کو یہی بتا دیتا ہوں کہ امام اعظم جب کسی مشکل مسئلے میں پھنس جاتے، یعنی کوئی مسئلہ آتا جو مشکل ہوتا، تو اس مشکل کو حل کرنے کے لیے 40 مرتبہ قرآن پاک مکمل پڑھتے، اور اس کی برکت سے وہ مسئلہ حل ہو جایا کرتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں امام شعرانی نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو مذہب باقاعدہ تحریر میں آیا وہ امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے، اور سب سے آخر تک یہی مذہب باقی رہے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں مشہور ہے کہ جہاں آپ کا انتقال ہوا یا جہاں سے آپ کو گرفتار کیا گیا تھا، تقریباً 6000 مرتبہ قرآن پاک آپ نے پڑھا، 55 حج کیا آپ نے، جی تقریباً 6 سال تک مکہ معظمہ میں آپ کا قیام تھا، 7 مرتبہ تقریباً آپ نے بصرہ کا سفر کیا اور وہاں کے بڑے بڑے محدثین سے حضرات سے فیض حاصل کیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ روزانہ ایک قرآن پاک ختم فرماتے تھے حالت نماز میں۔ پرہیزگار بہت زیادہ تھے، تقوی و طہارت، انتہائی زہد والے، شبہ کی چیزوں سے بھی آپ پرہیز کیا کرتے تھے، قرآن کریم سے بڑا گہرا لگاؤ تھا۔ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کی نماز تقریباً 6 بار پڑھی گئی، جی اور عظیم شخصیت کے مالک تھے، ظاہر اور باطن دونوں اعتبار سے بڑے رتبے پر فائز تھے۔ ہم تمام لوگ حنفی ہیں، بڑے بڑے صوفی، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے شیوخ حنفی المذہب ہیں، اور انشاءاللہ حنفی مذہب آخر تک باقی رہے گا۔ جی حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی ایک کتاب ہے تحصیل التعارف کے نام سے، اور وہ تعارف فقہ و تصوف کے نام سے اردو میں شائع بھی ہوئی ہے۔ اس کے اندر جو امام اعظم کا تذکرہ ہے اسے اگر پڑھ لیا جائے تو دل جھوم اٹھتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی قبر پر اپنے رحمت و نور کی بارشیں عطا فرمائے، اور آپ کی فیض و برکات سے ہم کو، آپ کو، سب کو مالا مال فرمائے۔